میرے ماں باپ بہت ضعیف تھے. میں روزانہ شام کو آ کر کے دودھ پلاتا تھا. ایک دن میں بہت دور نکل گیا. رات آنے میں دیر ہو گئی. ماں باپ سو چکے. میں دودھ کا پیالہ لے کر رات بھر اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا. لیکن ماں باپ کو اٹھانا میں نے پسند نہ کیا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے. میرے جوانوں اس بات کو سمجھیں. آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, اپنے ماں باپ کا مقام نہیں پہچانتے, اپنے ماں باپ کی توقیر اور تعظیم نہیں کرتے. حضرت الامام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر ماں باپ کی اطاعت میں لکھا ہے, فرمایا کہ اللہ جو ماں باپ کے ستانے والے کو قبر میں سزا دیتا ہے. حضرت نے ایک بہت ضعیف روایت نقل کی ہے اس سلسلے میں, اور جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے ستانے والے کو قبر میں جاتے ہی عذاب شروع ہوتا ہے. وہاں امام غزالی ایک نقطہ لکھتے ہیں, فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں سزا دیں گے اور ماں باپ حیات ہوں گے تو وہ بیچارے نرم دل ہے, اپنی اولاد کو معاف کر دیں گے. اس لیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ معاف بھی نہ کریں, اسی لیے قبر میں سزا دیا کرتا ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے ماں باپ کو ستانا. وہ جوان جو اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں, وہ جوان جو اپنے ماں باپ کے سامنے توقیر اور تعظیم کے بجائے, دیکھو اللہ نے قرآن کریم میں اپنے متعلق تو ایک بات ارشاد فرمائی, اپنے والدین سے متعلق 5 باتیں ارشاد فرمایا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. آگے فرمایا کہ اپنے والدین وبالوالدین احسانا, پہلی بات والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. نمبر 2 اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف, دونوں برے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک برا ہو جائیں, ان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا. اف کا ترجمہ ہوں, اتنا بھی نہ کرنا. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, تیسری بات ان کو جھڑکنا مت, تیری طبیعت کے خلاف ہو جائے تو بھی نہ جھڑکنا. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا, آزادی ہندوستان کے ہیرو ہیں, سوتنتر سیناپتی جو کہے جاتے ہیں نا. ہمارے جوان تو تاریخ بھی بھول گئے کہ ہمارے اکابر کی کیا قربانیاں ہیں. ہندوستان کے سوتنتر سیناپتی کے اندر ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. اصلاً پنجاب کے رہنے والے, سندھی برادری سے حضرت کا تعلق تھا. اس کے بعد آپ ایمان لائے اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں منسلک ہوئے. حضرت ہی سے آپ نے پڑھا اور حضرت کے قافلے میں ساتھ بساتھ شانہ بشانہ حضرت چلے. جب مسلمان ہوئے ہیں تو والدہ جو ہیں, والد صاحب تو تھے نہیں آپ کے, والدہ جو ہیں وہ آپ کی پٹائی کرتی تھی پہلے لکڑی سے. جب لکڑی ٹوٹ جاتی تو چپل اور جوتی لے کر کے پٹائی کرتی تھی. جوتی مارتے مارتے, حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ جوتی جب نیچے گر جاتی تو حضرت جب تک مارتی رہتی تھی امی یوں سر بھی نہیں اٹھاتے تھے, مار کھایا کرتے تھے. جب چپل نیچے گر جاتی مارتے مارتے تو حضرت اپنے ہاتھوں سے چپل اٹھا کر اپنے ماں کو دیتے تھے اور یوں کہتے امی میں تیرے بھی خلاف نہیں کروں گا اور میں اس کے بھی خلاف نہیں کروں گا. اس کا ایمان ہے میں اس کے خلاف نہیں کروں گا اور میں تیری عزت کو ضرور باقی رکھوں گا, میں تیرے سامنے نہیں بولوں گا. ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما, چوتھی بات ان سے میٹھی بات کرو, محبت کی بات کرو. تمہاری طبیعت کے خلاف ہو جائیں تو بھی ان سے محبت سے بات کرو. اور آگے فرمایا 5ویں بات واخفض لهما جناح الذل, فرمایا ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو, جھکا دو. اور 6تھی بات آگے فرمایا وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, اے اللہ میرے بچپن میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا, میرا باپ مجھے بخار میں اٹھا کر لیے پھر رہا تھا اور میری ماں میری وجہ سے سوتی نہیں تھی, اس نے اپنے خون کو دودھ بنا کر کے مجھے پلایا تھا. میری بے چینی اس کی بے چینی تھی, میرا تڑپنا اس کا تڑپنا تھا, میرا جاگنا اس کا جاگنا تھا. اس نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا, حتیٰ کہ جب وہ مجھے دودھ پلا رہی تھی اس دودھ کے عالم میں میری بیماری کے خاطر اس نے اپنی طبیعت کی چاہی ہوئی چیزوں کو بھی کھانا چھوڑ دیا تھا. اے اللہ آج وہ برے ہو چکے
ہیں یا قبر میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا تو ان پر بڑھاپے میں یا قبر میں رحم فرما۔ اپنے متعلق ایک بات ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک بات، اور والدین سے متعلق 6 بات کہی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن میرے جوانوں آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے وہ تیار ہو جائے ذلتیوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله